السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس کی بیٹھک۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر مدثر، اور آج کی جو بیٹھک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا فرق ہے یو کے سکولز میں اور پاکستان کے سکولز میں۔ ہم پاکستان کے سکول میں ہم نے اوبیسلی پڑھائی کی ہے، ہمارے بچے یہاں پہ یو کے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، تو کچھ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے ماحول میں کیا فرق ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہاں کے بچے ہمارے بیک ہوم کے سکولز کے بچوں کے سے کی نسبت جو ہے نا، جو اگر ان کا ایج گروپ آپ کمپیئر کر لیں تو تھوڑے سے زیادہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا اس پہ آپ کا کیا انالیسز ہے؟ یار دیکھیں، بڑے اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پہلے ڈفرینسز کے بارے میں تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک دو سملیرٹیز پہلے بتا دیں۔ جیسے پاکستان کے اندر سرکاری سکول ہیں اور پرائیویٹ سکول ہیں، بالکل۔ یو کے اندر بھی صحیح سیم سسٹم ہے، پرائیویٹ سکولز ہیں اور سرکاری سکولز ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہاں پہ میجورٹی جو بیسیکلی لوگ جاتے ہیں بچوں کے، وہ پرائیویٹ سکولز کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال ہے بیسیکلی جو ہم یہاں پہ اب کمپیریزن کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائیویٹ سکولز کا یو کے سکولز کے ساتھ ہم کمپیریزن ایک طرح کا کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے سکولز کی پڑھائی بھی نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، ٹیچرز حالانکہ ایجوکیٹڈ زیادہ وہاں پہ گورنمنٹ کے سکولز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ کے سکولز جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی یونیورسٹیز کالجز میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یار دیکھیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میرے خیال میں پہلے ان کو یہ نہ بتا دیں کہ یو کے اندر کلاسز کی ڈویژن کس طرح ہوتی ہے، بچہ کس کلاس میں جاتا ہے اور کب تک پرائمری سکول ہے، کب تک سیکنڈری سکول ہے، اور کب یونیورسٹی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا دیں ذرا آپ۔ تو جو یہاں پہ ہوتا ہے، جو پرائمری جس کو کہتے ہیں، پرائمری سکول کہتے ہیں، پرائمری سکول سے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں ایٹ ایج آف 3، اور جب وہ ایجوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ایٹ دا ایج آف 3 وہ سٹارٹ کرتے ہیں نرسری سے۔ تو نرسری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا ریسیپشن ہوتا ہے، ریسیپشن کے بعد آپ کا ایئر 1 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو ریسیپشن سے لے کے آپ کا ایئر 6 تک کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے پرائمری سکول۔ اس کے بعد ایئر 7 سے لے کے ایئر جو 10 ہے وہ آپ کا سیکنڈری سکول میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فردر ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں وہ بچے اے لیولز کرتے ہیں تو وہ کالج پڑھنے جاتے ہیں، یا 6 فارمز ہوتی ہیں، کچھ سکول اس کو انکارپوریٹ کر رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتی ہے یونیورسٹی کا سٹیج آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی ڈگری چوز کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں کا ایجوکیشنل سٹرکچر ہے۔ آپ کا 3 سال سے بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر اپنی جرنی کو کیری آن کرتا ہے آگے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کی بات سے آگے پھر جو ہے نا میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ریسیپشن ہو گیا پاکستان کا نرسری اور پریپ کا ایکولنٹ، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں پرائمری چلتی ہے 5ویں تک، لیکن یہاں پہ چلتی ہے 6ٹھی تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایئر 7 سے لے کے ایئر 10 تک پاکستان میں اگر وہ کریں گے تو ایئر 10 کے بعد میٹرک کا ایگزام ہوگا، یہاں پہ اگر ایئر 10 کے بعد وہ دیتے ہیں تو وہ جی سی ایس سی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایئر 10 یا جی سی ایس سی تک یہاں پہ مینڈیٹری ہے، بالکل۔ اس میں اگر آپ پیرنٹس بچوں کو نہیں بھیجتے تو اس میں آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کورٹ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی ہے، ٹھیک ہے، یا پاکستان میں میٹرک او لیول ہے، بالکل، اور ایف ایس سی اے لیول ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اے لیول کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی ہے، اے لیول کے بعد بچہ یونیورسٹی میں جائے گا، یا جی سی ایس سی کے بعد اگر اس نے کوئی ٹیکنیکل کورسز وغیرہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی جاب کرنی ہے تو دیٹس اپ ٹو دیم، بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب تھوڑا سا ایک اسٹرکچر ہو گیا ان کی ایجوکیشن کا۔ تو یار دیکھیں، جیسے آپ کے بچے بھی یہاں پہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، میرے بچے بھی یہاں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو یار اچھی طرح یاد ہے کہ مطلب ہم لوگ، میں پرائیویٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ پڑھائی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین کریں، ٹھیک ہے، مطلب میتھمیٹکس وغیرہ کی چیزیں تو شاید کیونکہ جو کریکولم کی بکس ہیں وہ ساری وہ آکسفورڈ کی پڑھی جاتی تھی تو وہ ٹھیک تھی، لیکن جو لینگویجز یا گرامر یا اس طرح کی چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں جب ایئر 2 یا ایئر 3 میں تھا تو میں اس قابل تھا کہ میں نیوز پیپر پڑھ سکوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ رٹے کا کانسیپٹ کافی زیادہ تھا وہاں پہ، جو ہے نا وہ چیز آتی تھی کہ مجبوراً فورس کیا جاتا ہے کہ یار یہ نا تم جو ہے نا یہ صفحہ جو ہے نا 10 دفعہ لکھ کے لے کے آؤ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا یہ صفحہ جو ہے نا 10 دفعہ سناؤ کلاس میں کھڑے ہو کے۔ یہاں پہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کنسیپٹ کے ساتھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بالکل۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں، لیٹس کمپیئر جو ہمارا ایک بچہ ہے
جو کہ ایئر 1 میں گیا ہے، اور وہ پاکستان کی، کیونکہ میں ریسیپشن اور نرسری کو کمپیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ آپ جب ریسیپشن اور نرسری میں جاتے ہیں تو وہ ABCD اور 1 2 3 کو لے کے اسی طرح وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے ایگزامز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ایئر 1. ایک بچہ جو 5 سال کا پاکستان میں جاتا ہے، اور ایئر 1 ایک بچہ جو 5 سال کا UK میں ہوتا ہے، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور ان کی پڑھائی میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. میں اپنے سٹوری بتاتا ہوں. تو لیٹس سے فار ایگزامپل میں گورنمنٹ اسکول کو پڑھا ہوں FG پبلک سے. تو ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا، ہم گئے ایئر 1 میں. اب سب سے پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا بس تھا، ٹھیک ہے، اس میں 10 کلو کا. اس میں آپ کے 5-6 سبجیکٹس آ گئے ہیں اس ٹائم، اردو، انگلش، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور میتھ اور سائنس، 6 سبجیکٹ. اس کی کلاس ورک کی کاپیز اور اس کے ہوم ورک کی کاپیز بالکل سیپریٹ ہوتی تھی، اور یہ سارا ہم نے ایک بستے میں رکھ کے ہم گئے. بات کرتے ہیں فیس کی، تو ہمیں فیس دینی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہے پھر بھی منیمم فیس ہوتی تھی، لیکن وہ فیس ہمیں دینی پڑتی تھی. UK میں اگر آپ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کے آلریڈی ٹیکسز میں آپ کے والدین پے کر رہے ہیں. میں گیا، اوبیسلی ایئر 1 سٹارٹ ہوا، اور ایئر 1 کے سٹارٹ ہوتے ہوئے ہمارے 3 ایگزامز ہوتے تھے. ایک پہلا ایگزام ہوتا تھا، پھر دوسرا ایگزام ہوتا تھا، اور تھرڈ ایگزام فائنل ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہماری زندگی کی جو ٹینشن ہے اور جو پریشر ہے وہیں سے سٹارٹ ہوگی. اسکول میں آپ نے کام صحیح نہیں کیا، آپ کو مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ لیٹ آئے، آپ کو مال پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے جانے سے، ٹھیک ہے، ہم گئے، لیٹ آئے، آپ کو مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہوم ورک صحیح نہیں کیا، آپ کو مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آپ کے یہ سارے 6 پیریڈ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے آفٹر نون تک. بالکل. درمیان میں آپ کا آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے جس میں آپ کھیل کود رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، اور اس میں بھی مانیٹر کھڑے ہیں گراؤنڈ میں، اس میں بھی مانیٹر کھڑے ہوئے گراؤنڈ میں، وہ کرنا ہے. اس کے یہی بس. تو اگر ہم پڑھائی کو دیکھ لیں تو پڑھائی 6 پیریڈ پڑھائی ہے، پڑھائی، ٹینشن 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 ٹینشن. اس کے بعد ٹیچر نے دے دینا ہے ہوم ورک، گھر جا کے پھر آپ ہوم ورک کرتے رہو، ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز نہیں تھی، بالکل، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بچہ جو ہے نا، پھر اس نے پہلا ایگزام دیا، اگر اس میں فیل ہو گیا تو ماں باپ سے اور پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ الگ پریشر کہ بھائی میں نے اچھا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اگر پوزیشن نہیں ملے، آپ کو پتا ہے پوزیشن ہوتے تھے 1 2 3 پوزیشنیں، تو آپ کا جو بچے کا جو پریشر کی جو سچویشن ہے وہ آپ کی ایئر 1 سے پاکستان میں سٹارٹ ہو گئی ہے. اینڈ آئی ایبسولوٹلی ہیٹ اٹ، مجھے نہیں پسند، ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کیونکہ میں پڑھا ہوں. اچھا، وہاں پہ مجھے کون سا سسٹم پسند ہے وہ میں آگے آ کے آپ ڈسکشن کریں گے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایئر 1 کے بچے کے ساتھ. اچھا، اب ایک بچہ ایئر 1 میں گیا، آپ ہی کی میں باتوں سے جواب نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بچہ بیگ ضرور ساتھ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بیگ کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ وہ ہوم ورک کی کاپی ہوتی ہے، نہ کلاس ورک کی کاپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نہ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر میں نے خاکی کور لگا کے، اسٹیکر لگا کے، پلاسٹک کور لگا کے لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بکس ہیں وہ ہم نے لینی ہوتی ہیں یا اسکول نے دینی ہوتی ہے؟ اسکول پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ اسکول کے اندر ہی رہتی ہیں. بچہ وہ گھر بکس نہیں لے کے آتا. سال ختم ہونے کے بعد اسکول کی مرضی ہوگی، اگر وہ کہیں گے تو یار ٹھیک ہے اپنی کتابیں تمہیں ساری کاپیاں کتابیں گھر لے جاؤ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اسکول کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے بال لمبے ہیں، آپ کے بال چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسکول نے یہ ہے کہ آپ کو کریکلم کرانا ہے. اسکول کے اندر ایک منیمم سا ہوم ورک آپ کو اسکول ہفتے میں دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک آدھ آپ کو سٹوری بک دیتا ہے جو کہ آپ نے گھر میں پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہی جو آپ کو اسکول میں کریکلم چل رہا ہے اس سے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے. تو ایسا جس طرح وہاں پہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا بکس نہیں ہے. دوسری چیز یہ آ گئی کہ آپ نے جو کہا تھا ایگزامس، یہاں پہ اس طرح ایگزامس نہیں ہوتے پرائمری اسکولس کے اندر. یہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے 1 2 3 4 5 پوزیشن کا. جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ان کا ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے کہ بچہ اس منیمم سٹینڈرڈ کو کر رہا ہے تو اس کو. اور وہ ٹینشن بھی کس کی ہے؟ وہ منیمم سٹینڈرڈ کی کیا وہ بچے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے یار اس کو میٹ کرنا ہے، یا وہ اسکول کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ٹیچرز کی ٹینشن ہے، ٹیچر اس کو خود ایکسٹرا کوچنگ دیں گے. اچھا، آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ آپ کو پاکستان کا سسٹم پسند نہیں ہے پوزیشن والا، مجھے وہ پوزیشن والا سسٹم پسند ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اس لیے یہ لگتا ہے کہ وہ پوزیشن جو ہے نا، جو ایک کمپٹیشن کا جو ایک ہے نا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، اس سے
بچہ اپنے پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے خود ایفرٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر بچے کو ایک منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, مطلب ہر کوئی بس ٹھیک ہے وہ خود پروموٹ ہو جاتا ہے, دین وائی شوڈ آئی ورک ہارڈ. ٹھیک ہے, مجھے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم پسند ہے, لیکن مجھے یہاں پہ ان کی یہ منیمم سٹینڈرڈ نہیں, بلکہ ان کو چاہیے کہ یار مطلب جو کچھ کمپٹیشن ہونا چاہیے, there should be some competition. Got it. اور ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی یار, ان کا پی ای کا ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ویک ہوتا ہے. اس میں بچوں نے اسپیشل پی ای کا یونیفارم پہن کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مختلف طرح کے گیمز کرواتے ہیں. اس میں کوئی وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں, کوئی وہ اس دن انہوں نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے, کچھ اور کتابیں یار I'm not 200% sure, میرے خیال میں پی ای کی کلاس کے علاوہ کچھ منیمم ان کی کچھ کلاسز ہوتی ہوں گی, لیکن شاید وہ بھی اس میں زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایک وہ دن کا انتظار کرتے ہیں لڑکے بچے کہ یار ہم کب پی ای ہوگی اور کب ہم جائیں. وہ بہت اچھی چیز ہے. پاکستان میں کچھ اچھے اسکولوں کے اندر ہے, باقی زیادہ تر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آف دا ایئر آ جاتے ہیں. ایک بچے کا ایئر, اچھا اینڈ آف دا ایئر آنے سے پہلے تھوڑا سا اور ایکٹیویٹیز کے اوپر میرے خیال سے بات کر لی جائے. ابھی ہم اسکول کے ڈیز ہی کے کام کریں. ایک بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, یعنی کہ لیٹ سے فار ایگزامپل جب ہم وہاں پہ پاکستان میں کھیل کود رہے ہوتے تھے, چوٹ لگ جاتی تھی, ادھر گرے ادھر گرے. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے, میری ایک دفعہ آنکھ میں بال لگی, بہت سیویئرلی ہو گیا تھا. لیکن دیٹس اٹ, وہ آپ کی کیئر کریں گے اوبیسلی, دے ٹیک کیئر آف یو. آپ کے ٹیچرز آپ کو کیئر کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں یہ وہ. لیکن اس کے بعد وہ کانسیپٹ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے کہ چھٹی ہوئی, ٹاٹا بائے بائے اینڈ دیٹس اٹ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر ایک بچہ کو تھوڑی سی کچھ چوٹ لگ جائے؟ یار دیکھیں, یہاں پہ جو اسکول کا جو میجورٹی اسٹاف ہے نا, وہ فرسٹ ایڈ کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹس بھی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا, مطلب ٹیچرس کے لیے, ان کے ٹیچنگ اسسٹنٹس کے لیے, کہ ایوری ون شوڈ بی کوالیفائڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جب بھی مطلب بچے کو کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو اس کو وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں اسکول کے رجسٹر میں. ٹھیک ہے, اور بچہ جب گھر آتا ہے تو ایک چٹ اکثر لے کے آتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یار جی گرا تھا. ٹھیک ہے نا, ہٹ دا ڈور, ایسے اس کا نشان بھی نہ بنا ہوا. ٹھیک ہے نا, آئس پیک اپلائی کیا. ٹھیک ہے نا, ایک جو بھی دیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ سلپ بچہ لے کے آتا ہے کہ مطلب اسکول میں کیا ہوا تھا, تو وہ آپ کو رپورٹ لازمی ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, اور آگے ہوتا ہے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ. جو ہمارے گورنمنٹ اسکول میں تھی یہ کانسیپٹ بہت کم تھا اس ٹائم. میرے خیال سے ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پتہ لگتا ہے, ٹیچرس کو بچوں کے گھر کے انوائرمنٹ کا پتہ لگتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ تو جو میری اگر اگزامپل لے لیں, جو گورنمنٹ اسکول تھی پاکستان میں, وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا تھا پیرنٹ ٹیچر. گورنمنٹ کے اسکول میں تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا کانسیپٹ اس سے ہے نہیں. ٹھیک ہے نا یار, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ویسے بھی 150 بچہ ایک کلاس کے اندر ہے, تو ٹیچر کس کس کے پیرنٹس کے ساتھ کب میٹنگ کرے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ کہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہوتی ہیں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, دے آر گڈ. اور میرے خیال میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے حساب سے میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر ڈفرینس ہے پاکستان کے اچھے اسکول اور یہاں کے اسکولوں میں. لیکن اگین یہاں پہ میں نے کافی دفعہ ٹیچر سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میرے بچے کے گریڈس کیا ہیں. وہ اگین پھر وہ منیمم سٹینڈرڈز والی بات آ جاتی ہے, مطلب دے ڈونٹ نو, وہ یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کا بچہ کلاس کے کون سے نمبر کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو انہوں نے کبھی اسیس ہی نہیں کیا اس چیز کے لیے. گاٹ اٹ. اینڈ آف دا ایئر آ گیا. ٹھیک ہے, اینڈ آف دا ایئر میں وہی وہ بچے کا ریزلٹ آپ کے پاس, لیکن میرے خیال سے اس کو ہم نے کور کر دیا, لیکن ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ہمارے وہاں پہ تو 31 مارچ 31 مارچ آپ کے قیامت کے سزا اور جزا کا دن. بھائی مجھے تو ہمیشہ اس کو نا خوشی ہوتی تھی, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار کوئی نہ کوئی گفٹ ملنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, الحمدللہ آئی واز آلویز سو کانفیڈنٹ. اوہ نائس, اوکے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ڈر ہی ہوتا تھا کہ یار جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ فرسٹ میں آ جائے, میں سیکنڈ میں آ جاؤں. ٹھیک ہے, ہی از اسٹل مائی بیسٹ فرینڈ. اوہ نائس, گڈ ہو گیا. کچھ ہوتے تھے میری طرح بھائی دن پاس بھی ہوں گے کہ نہیں. آلرائٹ, تو بڑا جزا اور سزا کا دن. اور اس کے بعد پھر جو مجھے سب سے اور اوبیسلی سائیکولوجیکلی جو ایک بندے کو افیکٹ کرتی ہے, بچے کو, کہ آپ اگر فیل ہو گئے تو آپ نے آگے نہیں جانا, جو کہ آئی ہیٹ دس سسٹم. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اینڈ آف دا ایئر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس اسکول کا آخری دن سے 2-3 دن پہلے آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ای میل آ جاتی ہے
ٹھیک ہے. اس کے اندر بچے کا ہوتا ہے پورے سال کی اسٹیپ لکھا ہوتا ہے کہ بچے کے عمل نے آپ کے بچے نے کس کس ایریاز کے اندر کیا کیا کیا. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی آتا ہے, فزیکل ایجوکیشن کا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈرائنگ کا بھی آتا ہے, آرٹس کا بھی آتا ہے, ادر لینگویجز کا بھی آتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. سب کچھ ہوتا تو اس حساب سے بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو رزلٹ کارڈ دیکھ کے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پتہ چلے کہ یار سارے بچے دے گریڈ کے لینے, ٹھیک ہے. وہ میرے جیسے لوگوں کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہ ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جیسے کہ یہاں پہ تو اسکول کا سسٹم ایسا ہے نا کہ مطلب جب سال اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو سمر ہالیڈیز ہو جاتی ہیں. اور یہ بتائیں کہ جب پاکستان کے اندر سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر جب سمر ہالیڈیز ہوتی تھی تو اوبویسلی وہاں پہ بڑا ہم اس کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے. ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے تھے. 2 کا پاڑا کتنی دفعہ لکھنے کے لیے ملتا تھا چھٹیوں میں. اچھا اوکے, آئی گاٹ اٹ ناؤ. تو اوبویسلی یار ہمیں نا ہر طرف سے انہوں نے ٹھوکا ہوا ہے. ظاہری بات ہے, ہر ایک جو ٹیچر ہوتا تھا اس نے ایک اپنا لکھ دیا ہوا ہوتا تھا کہ یار تمہارے پاس یہ تم نے 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, اور ہر ٹیچر یہی سمجھتا تھا کہ اس نے میرا ہی کام کرنا ہے. اس 2 مہینے کی چھٹیوں کے لیے ہمیں سارا کچھ انہوں نے پریپیئر کر کے دیا ہوتا کہ تم نے یہ کرنا ہے, اور باقاعدہ جا کے ہماری جو سمر ہالیڈیز کی جو بک ہوتا تھا, وہ ہوم ورک بک جو ہوتی تھی وہ چیک ہوتی تھی کہ تم نے کتنا کام کیا اور کتنا نہیں کیا. بلکہ یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ یعنی کہ آپ کی یہ جو اب ہم امپروومنٹ لانا چاہ رہے ہیں تھرو دس ویڈیو, وی وانٹ ٹو کنوے دس میسج ٹو دا اتھارٹیز اور جو بھی ہیں کہ ہمیں ایک ظاہری بات ہے بچے کی نشو نما ہوتی ہے, اس کے سٹیجز یہ ہوتے ہیں, اس کا قد نکل رہا ہوتا ہے, اس کے برین امپروو ہو رہا ہوتا ہے, اس کی سائیکولوجیکلی اس کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں ہی وہ ایئر 1 سے پریشر لینا شروع کرتا ہے اپ ٹو ایئر 10. تو وہ تو بہت سارے جو کچھ بچے تھے کیا پتا بہت ساری امپروومنٹ آ گئی ہو, لیکن جس ٹائم ہم نے کیا ہے اس ٹائم تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے کلاس کے بہت سارے لڑکے چھوڑ کے چلے گئے تھے. کوئی کنڈکٹر بن گیا, کوئی کیا بن گیا, کوئی کیا نہیں بنا. اس کی ریزن ہی یہی تھی کہ وہ بیچارے اچھے گریڈ لے نہیں سکتے تھے, یا وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے, یا وہ اگلی کلاس کو پروموٹ ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ملک کے ایک اچھے اور ہونہار تو نہیں کہہ لو, لیکن ایک طالب علم کا نقصان ہو گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی طالب علم آگے جا کے, کیونکہ میں نے یہ بہت اچھی چیز نوٹ کی ہے, جو لازمی نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جی سی ایس سی تک بہت ہی قابل و لائق و فائق ہو اور تو وہی جا کے آگے سکسیڈ ہوتا ہے. نہیں, میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو کہ آپ ٹو جی سی ایس سی اے لیولز کچھ نہیں کرتے. they don't do it, like they can't do it, like وہ سکسیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی وہ سوئچ کرتے ہیں کالج, جیسے ہی وہ کچھ سوئچ کرتے ہیں یونیورسٹی, ان کے اندر کے جو وہ ٹیلنٹ ہیں وہ باہر نکل کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہی جا کے بڑی بڑی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو سپورٹ کرے ایک بچے کو کہ آپ تو جی سی ایس سی اس کو لے کے آؤ یار, جس طرح یہاں پہ کرتے ہیں, آپ ٹینشن نہ دو, آپ پریشانی بچے کو نہ ہونے دو. آپ دیکھیں. اچھا اب میں یہ کوشچن آپ سے کرتا ہوں, ہمارا جو بچے ایک جو لیٹ سے اب جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ میں دوسری تیسری میں آپ کو اخبار پڑھنا نہیں آتا تھا, یہاں پہ دوسری اور تیسری کے بچے کا کیا حال ہوتا ہے, اس کو کمپیئر کریں ہمارے بیک ہوم دوسری تیسری کے بچے کے ساتھ. ہیل آف اے ڈفرنس, ٹھیک ہے نا. اس حساب سے ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ یہاں پہ اس طرح گریڈنگ مطلب اس طرح نہیں ہوتی, لیکن سٹل جو یہاں کے بچے ہیں مطلب ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ پاکستان کے اسکول کے بچوں سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. وہ یہاں کا سسٹم جو ہے, وہاں پہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا تھا, وہاں پہ ہمیں رٹا لگانے پہ. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. یہاں کے بچے جو ہے نا وہ ان کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے, ان کو سیلف بلیف سکھایا جاتا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب میرے بچے اسکول جانا شروع ہوئے تو پھر مجھے پتا چلا کہ فونکس کیا ہوتے ہیں. There we go. مجھے پتا ہی نہیں تھا یار, میں مطلب پڑھا لکھا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکول کا پڑھا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا کہ فونکس ہوتے کیا ہیں. میں نے پہلے تو بس سنا ہے کہ فونکس کیا ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ نے ان کو میتھس وغیرہ کا لیول چیک کیے جب وہ میتھمیٹکس وغیرہ کرتے ہیں؟ یار میتھمیٹکس کا جو لیول میں نے دیکھا ہے نا وہ مجھے پاکستان کا پسند ہے. پاکستان کے اندر جو ہم دوسری تیسری کے اندر جو میتھ کرتے ہوتے تھے وہ اس سے زیادہ ٹف تھا. یہاں کا میتھ مجھے کمپیریٹیولی ایزی لگتا ہے. میرے خیال سے جو شروع کے بچے ہیں نا, چونکہ اب میری بیٹی ہے وہ تھوڑا سا آگے پڑھ جا چکی ہے, وہ اب ایئر کیا کہتے ہیں تقریباً 8 میں آ گئی ہے. تو یہ جو شروع کے 2-3 سال ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈیشن سبٹریکشن اور اتنا وہ پریشر نہیں دیتے, وہ انہی چیزوں پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے. لیکن وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں نا, اب جس طرح وہ ایئر 7 میں تھی
اس کو انہوں نے GCSE کا میتھ کرانا شروع کر دیا تھا. تو وہ انہوں نے اپنا ایک سٹرکچر رکھا ہوا ہے. That's why I like it, to be honest. کیونکہ آپ کو بچے کو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا مینٹل لیول کس ٹائم کس حد پہ اور اس کو کتنی پریشر دیا جانا چاہیے. تو یہی جو ایک ہمارا میسج ہے تھرو دس ویڈیو، جو ہماری چیزیں اچھی ہیں وہ یہاں پہ اڈاپٹ ہونی چاہیے. سو فار ایگزامپل جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیر از نو سچ کمپٹیشن، وہ کمپٹیشن یہاں پہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے ان اے ہیلدی وے. پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو ہمیں فری کرنا چاہیے، ان کے اوپر سے جو مینٹل سٹریس ہے، جو فزیکل سٹریس ہے، اس کو نکالنا چاہیے. جو ان کی ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انکریز کرنا چاہیے، اور ہر ایک بچے کو یہ موقع دینا چاہیے کہ اپ ٹو GCSE یا O لیولز جو ہیں، یا جو آپ کا میٹرک ہے، وہاں تک اس کو پڑھنے کا ایکول موقع دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. آن دس نوٹ I'm gonna close this کہ جو پاکستان کے جو کالج اور یونیورسٹی کا سٹرکچر ہے وہ مجھے یہاں کے کالج اور یونیورسٹی سے زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ڈسکشن ہے کسی اور ٹائم کے لیے. اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کومنٹ سے ہمیں جو ہے نا آگاہ کریں، بتائیں کہ what do you think, what are the differences between the education system in پاکستان اور یا یہاں پہ یا انڈیا اور یہاں پہ. اور let's see how we can improve it, let's see how we can contribute towards it. Thank you very much.